معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر العلوم اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ میں آج لے کر آیا ہوں آپ سب دوستوں کے لیے اسلامی معلومات۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی اسلامی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آج کا موضوع شروع کر رہے ہیں جس میں وضو کا بیان ہوگا۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو وضو کے بیان کی ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں سماعت کرنا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ویڈیوز سنتے رہیں۔ چلیے آج کا موضوع ہے وضو کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم ارجلکم من الکعبین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم کی بے حد حمد و ثنا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں لامحدود تحفے درود و سلام کے بھیجنے کے بعد میں نے آپ سب دوستوں کے سامنے قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم من الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنا منہ دھوؤ، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک ہاتھ دھوؤ، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھوؤ۔ یہ ہے وضو کے فرائض جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ چلیے وضو کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار وضو کرنا سب کے لیے ضروری ہے، ہاں جو مرتبہ وضو کرے گا اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور جو 3 مرتبہ وضو کرے گا یعنی ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے گا تو یہ میرا اور سابقہ نبیوں کا وضو ہے، یعنی یہ سنت کے مطابق وضو ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا صرف وہی حصہ پاک ہوا جس پر پانی گزرا۔ اور حضور نے فرمایا، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے، یعنی مسواک والے وضو سے پڑھی جائے، اور وہ نماز جو بغیر مسواک والے وضو سے پڑھی جائے، نماز مسواک والی نماز جو ہے نا بغیر مسواک والی نماز سے 1000 گنا افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ وضو کیا ہے؟ وضو انسان کو ظاہری اور باطنی گناہ اور سستی چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جب بغیر وضو کے انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی غفلت موجود رہتی ہے، یہ غفلت اسے دنیاوی خیالات اور پریشانیوں میں لے جاتی ہے۔ اب جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہے تو اسے خوب چاق و چوبند اور چستی کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، اور اس میں یہ چستی وضو پیدا کرتا ہے۔ یہ جو چستی ہے انسان کے وضو کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ جو شخص ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاک ہونے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، یہ پاکیزہ لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ پاکیزہ رہنے سے نیک اعمال کی ادائیگی کی زیادہ توفیق ملتی ہے۔ گناہ و سستی سے روحانی نور چہرہ و جسم کے مختلف حصوں سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ یہی روحانی نور وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء قیامت کے دن چمکنے لگے گی۔ یہ وضو کے نور کی وجہ سے یہ قیامت میں وضو کے اعضاء چمکنے لگے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حال میں آئے گی کہ وضو کے آثار سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے روشن ہوں گے۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھا سکے وہ بڑھائے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے فرشتے انسان کے قریب آتے ہیں
اور شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے، اور جو آدمی وضو کرتا ہے یقیناً اس کے نامہ اعمال میں وضو کے رہنے کی وجہ سے، جب تک اس کا وضو رہتا ہے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جاتی ہے، اس لیے ہمیں باوضو رہنا چاہیے۔